اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل منه الطیر منه نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان۔ جب انہیں جیل میں بھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لا کر داخل کیے گئے۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے یہ کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، اور اس روٹیوں میں پرندے جو ہے کھا رہے ہیں، چونچے مار رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا ان خوابوں کی تعویل بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بزرگ آدمی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں گے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے، وہ راشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں، مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعویل۔ یعنی فوراً جواب نہیں دیا، کچھ ان سے ٹائم لیا، کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس میں اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنی بات اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اور یہ داعی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کسی بھی ایک بات سے کوئی موقع ہو کہ کوئی خیر کی بات کسی سے کہنے کے لیے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تمہارا وہ راشن آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا۔ اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک نسبت موجود ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے، بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں، منکر ہیں، نہیں مانتے آخرت کو۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی ہے، اختیار کر لی ہے ملت اپنے آبا کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں، تو ایک تو ہے موروثی عقائد کے جو اسے ملے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے، رسول کا نام جانتا ہے، کلمے اس کو پڑھا دیے گئے، نماز سکھا دی گئی۔ لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شے کو قبول کرنا، کسی شے کو اختیار کرنا۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر، کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے، جن لوگوں کے مابین گزر رہی ہے، وہ لوگ تو کافر ہیں، وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقف ہی نہیں ہیں، مصر کے قوم ہے، لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر فیصلہ کر کے، میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اجداد، صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے، عقل سلیم کے نزدیک جو ہے وہی معقول ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر۔ اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ کہ انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو کہ جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معبود بنا لے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے۔
یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، خود غور کرو، کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں، بہت سے دیوی دیوتا متفرق جدا جدا ہیں، یہ بہتر ہے یا ایک الواحد اب اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں پوچھتے تم اس کے سوا کن دیویوں دیوتاؤں کو مگر یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے، حکم دینے کا اختیار، فیصلے کا اختیار، قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو مت پوجو، مت بندگی کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا اور قائم اور دائم، ہمیشہ کا دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے زنداں کے دو ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو، یہاں رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے، اپنے آقا کو، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یہ پہلے بھی ایک شخص تھا، ساقی تھا یہ بادشاہ کا، لیکن یہ کہ کوئی اس کے اوپر الزام لگا، اس الزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا، ری انسٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر، اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ عاصر و خمرہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر، آقا کے پاس وہی خدمت جو ہے ساقی گری کی تم کرو گے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اسے سولی دے دی جائے گی۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو ظاہر بات ہے سولی جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آ کے چونچے مار کے اور پھر جو دماغ کا گودا ہے اس کو وہ کھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ پھر تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے، بھیجا کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا، رائے پوچھی تھی۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، رہائی پائے گا، چلا جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکر افنی عند ربک، کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے، بے گناہ ہے اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ فانساہ شیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کوئی کئی برس تک۔ بضع کا لفظ عربی زبان میں 9 تک پر آتا ہے، 10 سے کم تر، تو 2 3 4 5 6 7 8 9 تک۔ وقال الملک کو، اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا۔ بادشاہ نے کہا، قال الملک کو، اپنے دربار میں۔ اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے۔ اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکسوس کنگز، چرواہے بادشاہ۔ ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے، ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے، ہیومن پوٹینشل ڈیولپڈ ہوتا ہے، پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے، اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیتے ہیں۔ تو اسی جزیرہ نماء عرب سے کوئی قوم نکلی، کوئی قبیلہ نکلا، زوردار تھا، اس نے حملہ کیا مصر پر، اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے، وہاں کی قبطی قوم تھی، اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ صحرا سے آئے تھے، چرواہے تھے، اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے۔ گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے، بادشاہ تھے، فرائنہ میں سے نہیں تھے، فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھے، بلکہ خود عرب تھے۔ وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک سرشت، بہت ہی بھلا انسان تھا، اگرچہ یہ کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا، اس سے نابلد، لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ، مختلف مزاج، تو بھلا آدمی تھا۔ قال الملک کو، اس بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات، میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں، سمان، خوب موٹی تازہ، یاکلہن 7 عجاف، انہیں ہڑپ کر رہی ہیں 7 گائیں جو دبلی ہیں، 7 گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہیں 7 موٹی تازہ گائیں کو۔
یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر، اور میں دیکھتا ہوں کہ 7 بالیاں بالیں ہیں ہری، سٹے ہیں ہرے اناج کے، واخر یابسات، اور 7 ہیں کہ جو سوکھے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، اے میرے سرداروں، ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو، اس سے واقف ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا نہیں یہ تو پریشان خیالی ہے، یہ خواب جو ہے کوئی خاص معنوی خواب نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشول ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی ایمبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی، وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے، تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، پریشان خیالات۔ اگرچہ اسلام میں خواب 3 قسم کے ہیں، ایک خواب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب، رؤیا صادقہ، وہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے، اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں الہام کرتے ہیں، اور تیسرا اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے۔ تو فرائڈ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے، وہ جہاں تک کہ وہ رؤیا صادقہ ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے، باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں۔ وقال الذی نجا منہما، اب اس شخص نے، وہ جو وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا، اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، بری ہو گیا تھا، رہا ہو گیا تھا، وذکر بعد امۃ، اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں بتا دوں گا اس خواب کی تعویل آپ لوگوں کو، ذرا مجھے جانے دو، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے مل کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں۔ یوسف ایھا الصدیق، اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں، یوسف اے صدیق، اے سچے، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، ذرا ہمیں بتائیے، تعویل بتائیے، حکم بتائیے اس کا کہ 7 گائیں ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا گئیں، ہڑپ کر رہی ہیں، 7 ان کو کہ جو موٹی ہیں، وسبع سنبلات، اور 7 بالی ہیں جو ہری ہیں، خضر واخر یابسات، اور 7 جو ہیں وہ بہت خشک ہیں، سوکھی ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت موسیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے، ڈٹ کر، دب کر۔ یہ دأبا جو ہے جم کر، جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ دب کے واہ تے رج کے کھا، تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا داب کے ساتھ ہے۔ تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال تو خوب جو ہے وہ یعنی ڈٹ کر اور محنت سے اور خوب جم کر کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم، اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں، تدبیر بھی بتا رہے ہیں، تو دیکھو جو بھی تم کاٹو، جو فصل ملے، فضروہ فی سنبلہ، تو اسے اس کی بالیوں ہی میں، سٹوں ہی میں رہنے دینا، سارا اناج نکال نہ لینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی، اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہترین پریزرویٹو جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے، ان کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پریزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے، یہ محفوظ رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا، بلکہ یہ کہ انہی بالیوں کے اندر، انہی سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سختی کے، یعنی بارش نہیں ہوگی، شدید قحط پڑے گا، یا کلنا، وہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے، یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی۔ تعبیر تو یہ کہ 7 سال تک خوشحالی ہوگی، اچھی فصل ہوگی، اور 7 سال اس کے بعد قحط کے آنے والے ہیں۔ تدبیر کیا بتائی کہ پہلے 7 سالوں میں بس ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر لینا، باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر، اور پھر جب وہ قحط کے دن ہو گئے تو اس پر گزارا کرنا۔ ثم یاتی من بعد ذالک، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، 7 شداد یاکلن، وہ سال آئیں گے 7، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا ما تحسنون، جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھاؤ، وہ کھا جائیں گے، سوائے اس کے کہ جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس،
پھر ایک 7 سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان پر می برسے گا، وفیہ یعصرون، اور جب می برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی، اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی۔